الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں ہے رواں خون چار یار کا. تیری رگوں میں ہے رواں خون چار یار کا. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کا ذکر فرماتا ہے کہ جو جماعت امت مسلمہ میں سب سے افضل جماعت ہے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب میں افضل جماعت اور ان سب میں بہترین جماعت اور وہ جماعت ہے جماعت صحابہ. اور یہ ذہن میں رکھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحبت یافتہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ حضور سے ہر تعلیم حاصل کی. اور یہ کائنات انسانیت کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بلند ہو رہا ہے، انسانیت اسلام قبول کر رہی ہے، ان میں سب سے پہلے جس جماعت کی قربانی ہے وہ جماعت صحابہ ہے. یعنی گویا کہ اس جماعت صحابہ کا احسان پوری امت مسلمہ پر ہمیشہ برقرار رہے گا.
اور جیسا کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ کی معرفت بھی قرآن و حدیث سے حاصل کرتے ہیں، حضور اور نبی اور انبیاء کے مقام و مرتبے بھی قرآن و حدیث سے حاصل کرتے ہیں، اور وہی اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے جو مقام و مرتبے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں قرآن دیکھنا ہوگا، حضور کی حدیث دیکھنی ہوگی۔ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والوں نے، ہسٹری لکھنے والوں نے، وہ لکھنے والے کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسے ہی وہ ہسٹری لکھے گا، ویسے ہی وہ تاریخ لکھے گا۔ لیکن جماعت صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کے فضائل اور جن کے مناقب اور جن کے مقام و مرتبے کو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے بیان فرمایا۔ تو سب صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ وہ سب کے سب فضیلت والے، وہ سب کے سب عظمت والے۔ اور یہاں ٹھہر کر یہ بات بھی ذہن نشی رکھے کہ جہاں صحابہ کے فضائل کا ذکر ہے تو اس میں حضرت علی بھی شامل ہے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، حسنین کریمین بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ بھی صحابی، لیکن پھر ان کی ایک الگ خصوصیت ہے کہ پھر وہ افراد اور وہ شخصیات جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، ان میں 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ کی جماعت میں بھی شامل ہے، اور پھر حضور نے انہیں اپنی خاص اہل بیت میں بھی شامل فرمایا۔ لیکن جہاں تک صحابہ کے فضائل کی بات ہے تو اس میں کسی بھی صحابی کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، ہم ایمان لاتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، سارے انبیاء پر، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم ہمارے آقا تک، ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل ہے، ان کے مناقب کے قائل ہے، ان کے کمالات کو ماننے والے ہیں۔ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ تو ایمان کے لیے جیسے ضروری ہے کہ تمام نبیوں کو مانو، ایسے ہی اب ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کی بارگاہ سے جو صحبت پائے ہیں، حضور کی بارگاہ سے جن کو سچی ایمانی نسبت حاصل ہوئی ہے، اور پھر اسی ایمانی نسبت کے ساتھ اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، تب ان کی فضیلت کو تسلیم کرو، ان کی فضیلت کو مانو۔ تو صحابہ کی ایک تو عمومی فضیلت ہے، عام فضیلت، جس میں تمام صحابہ شامل ہیں، جس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں،
اور پھر کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو حضور نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی. تو اس فضیلت کے اندر دوسرا شامل نہیں ہے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی یہ شان ہے کہ اس بارگاہ سے جس نے سچی نسبت پیدا کی تو حضور نے اس عاشق کو اور اس امتی کو، اس اپنے چاہنے والے کو اتنا نوازا کہ ہم جب دیکھتے ہیں اور حدیث پاک کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں اور جب حضور کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو جب ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا چیپٹر کھلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی نے تمام فضیلتیں ابوبکر کو دے دی، اور جب اس کے بعد عمر فاروق اعظم کی فضیلت کا چیپٹر کھلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے رسول نے تمام فضیلتیں انہیں عطا فرما. جب عثمان غنی کے فضائل و مناقب کا چیپٹر کھلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ حضور نے تمام فضائل و مناقب عثمان غنی کو عطا فرما. اور جب مولا کائنات کے فضیلت کا چیپٹر کھلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ علی کو دے دیا. اور ایسے ہی پھر عشرہ مبشرہ ہے، ان کے فضائل حضور نے بیان فرمائے. پھر ان صحابہ میں اصحاب بدر ہے، بدری صحابہ. پھر انہی صحابہ میں کچھ صحابہ وہ ہیں جو بیت الرضوان والے، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر اپنا خون دینے کے لیے جہاد کے لیے بیعت کی. کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر ہوئے. کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو مدنی تھے، مدینہ کے رہنے والے، لیکن انہوں نے مہاجرین کی ایسی مدد کی کہ مہاجرین اس مقام پر مضبوط ہو گئے تو ان کا لقب ملا یہ انصاری صحابہ، مدد کرنے والے. تو عمومی فضائل میں تمام صحابہ ان کی صحابیت کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد خصوصی فضیلتیں ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ ہر صحابی ایک ہی مقام و مرتبے کا نہیں. بھائی جیسے حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک ہر نبی اللہ کا نبی ہے، ہر نبی اللہ کا نبی ہے، کمال والے ہیں. لیکن جب ان کی آپس میں بات ہوگی ان کے درمیان ہمارا مقابلہ نہیں. ہم اپنے کو تو بالکل پیچھے رکھے، نہ اپنی عقل کا استعمال کرے، نہ اپنی رائے کا استعمال کرے، اپنی حیثیت کو سمجھے. ہماری کوئی حیثیت نہیں. ان کے آپس میں مقام و مرتبے ہیں. جیسے نبیوں کے آپس میں مقام و مرتبے ہیں کہ رب نے خود فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. رب نے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. رسول سب ہے، نبی سب ہے، لیکن کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، یہ خصوصی فضیلت ہے. ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے کلام فرمایا، شرف ہم کلامی سے نوازا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے درجہ بلند فرمایا، بے حساب بلند فرمایا، بے انتہا بلند فرمایا. تب دیکھیے آپس میں درجہ بندی ہوئی. آپس میں یعنی نبی و رسول آپس میں ایک دوسرے کے افضل و مفضول ہے کہ جو مقام و مرتبہ میرے آقا کا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کا نہیں.
اور کچھ خصوصی فضیلت حضور کو اللہ نے ایسی عطا فرمائی جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمائی. ہر نبی نبی ہوا لیکن خاتم النبیین صرف میرے آقا ہوئے. ہر نبی نبی ہے لیکن خاتم النبیین یعنی آخری نبی، لاسٹ نبی، جن کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ فضیلت اور یہ شان اللہ نے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمائی. تو جیسے نبیوں کے اندر مقام و مرتبے افضل و مفضول ہے، کسی کا مقام زیادہ ہے کسی کا کم ہے، لیکن ہے سب اللہ کے نبی، ہے سب اللہ کے رسول. کہ اگر کسی کے اندر کچھ تم مقام و مرتبہ سمجھ نہ پاؤ تو یہ نہ کہو کہ دوسرے کی گستاخی ہو. اس لیے کہ ہمارے لیے ہر نبی، ہر رسول اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہے. تو جیسے نبیوں کی جماعت میں ہر نبی و رسول اللہ کا خلیفہ ہے، آپس میں مقام و مرتبے میں اختلاف ہے، ایسے ہی حضور کے وصال کے بعد اب حضور کے صحابہ میں تمام صحابہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور سے فیض پانے والے، حضور سے براہ راست علم دین، علم قرآن، علم وحی، علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت، تمام علوم حاصل کرنے والے، اور ان تمام کا تزکیہ اور تصفیہ حضور نے فرما دیا. اب وہ سب صحابی ہے، وہ سب صحابی ہے، لیکن ان میں آپس میں مقام و مرتبے میں تفاوت ہے. کہ کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، لیکن ہے ہر صحابی. تو خبردار کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہیں دوسرے صحابی کی گستاخی نہ کر دینا. یہی اہل سنت والجماعت کا تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ رہا. یہی محدثین، فقہاء، مجددین اور صوفیاء اولیاء اللہ سب کا یہی طریق رہا کہ ہر صحابہ فضیلت کے مالک ہے، لیکن ان میں آپس میں ایک دوسرے کے مقام و مرتبے میں فرق ہے. لیکن اس فرق کو تم دیکھ کر کہیں کسی کی گستاخی نہ کر دینا، کہیں کسی کی بے ادبی نہ کر دینا. اسی لیے جہاں صحابہ کرام کے مشاجرات ہوئے، رائے میں اختلاف ہوا، تو علماء نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے آپس کے معاملات میں کف لسان کرنا واجب ہے. زبان کو روکنا لازم ہے کہ کہیں تم زبان درازی نہ کر بیٹھو. اس لیے کہ اپنی حیثیت کو سمجھو. ہم رائے دینے والے کون ہوتے ہیں کہ فلاں صحابی کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے. ہم سے زیادہ وہ قرآن کو جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ حدیث پاک کو جاننے والے. اب ان میں آپس میں کوئی کم علم تھا، کوئی زیادہ علم تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن ہر صحابی، اسی لیے نعرہ لگایا گیا ہر صحابی جنتی جنتی. مقام و مرتبے میں فرق ہے، اور وہ فرق مراتب کا لحاظ کرنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن فرق مراتب میں کہیں کسی کی گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو رب نے فرمایا ان صحابہ کی مقدس جماعت کے بارے میں والسابقون الاولون، کہ وہ جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جنہوں نے مکے کی سرزمین پر حضور کی غلامی قبول کی وہ ہے والسابقون الاولون. اور قربان جائے اس والسابقون الاولون میں، والسابقون الاولون میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت مولا کائنات بھی شامل ہے،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی شامل ہے، حضرت زید بن حارثہ بھی شامل ہے. یہ وہ مقدس جماعت ہے والسابقون الاولون کہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی. من المہاجرین، مہاجرین میں سے یعنی مکے کے رہنے والے صحابہ، اور مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں میں، ہجرت کرنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، مولا کائنات بھی شامل ہے. اور یہ دونوں اس شان سے شامل ہے کہ حضور نے جب اپنے ساتھی کے لیے اور اپنے راستے کے ساتھی کے لیے جس کو چنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اپنے بستر میں لٹا کر امانت جس کے سپرد کی ہے وہ مولا علی ہے. دونوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں. ایک غار والے صحابی ہے، ایک بستر والے صحابی ہے. نہ ان کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب ہے. تو رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ تو مہاجرین میں سے ہوئے جو مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے، جو مکی صحابہ تھے. چونکہ انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہیں مہاجر کہا گیا. تو رب نے فرمایا مہاجرین صحابہ میں سے وہ فضیلت والے ہیں جنہوں نے اسلام میں سبقت کی ہے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے. والانصار، اور مدنی صحابہ اور مدینہ کے رہنے والے وہ صحابہ جنہوں نے حج کے موقع پہ چھپ کر حضور سے بیعت کر کے اپنے وطن واپس گئے تھے، وہ بیعت اولا والے. رب نے فرمایا والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار اور والذین اتبعوہم بإحسان. اب یہاں عمومی فضیلت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مہاجرین صحابہ میں سے اور صحابیات میں سے، اور انصار صحابہ اور صحابیات میں سے، اور پھر وہ جو ان کے بعد ایمان لائے والذین اتبعوہم، انہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ. والذین اتبعوہم بإحسان، جن صحابہ نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تزکیہ کے ساتھ، تصفیہ کے ساتھ، جنہوں نے ان کی پیروی کی. یعنی والذین اتبعوہم بإحسان میں تمام صحابہ آ گئے. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ بھی آئے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ بھی آئے. اب رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اب خدا کی رضا تو پالی ان صحابہ نے. اب اگر ان کی رائے کے اندر کچھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس سے سبق حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو کہ اگر ہمارے سماج میں اختلاف ہو تو پھر ہم کس رائے کو اپنائیں، لیکن ہرگز کسی صحابہ کی توہین نہ کریں. اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے جو خلفاء ہے ان کی پیروی کرنا. اور ایک مقام پہ فرمایا تھا میرے بعد میرے صحابہ اے امت تمہارے لیے ستاروں کی طرح، ستاروں کی طرح، اسٹار کی طرح، ہدایت کے ستارے. اب ظاہر ہے ہر ستارہ ایک جیسا نہیں، کوئی ستارہ کم چمکتا ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے، کوئی بہت اونچی ہائٹ پر ہے، کوئی کم ہائٹ پر ہے، لیکن ستارے تو سبھی ہے، اسٹار تو سب ہے.
ایسا تو نہیں کہ جو زیادہ چمکنے والا ہو صرف اسی کو ستارہ مانا جائے، نہیں، ستارے سب ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہے، لیکن دیکھنے والا سب کو مانے گا۔ تو ان کے آپس میں اختلافات ہیں صحابہ کے، لیکن بعد میں ہم آنے والے ہم سب کو مانیں گے۔ ہاں، جب مقام و مرتبے کی بات آئے گی کہ کس کا مقام افضل ہے اور کس کا مقام ان سے کم ہے، تو وہ بھی آپس میں ان کا مقام، ہمارا مقام نہیں، تو پھر جو ہے دلیل لی جائے گی قرآن و حدیث سے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں، قرآن اور حدیث سے۔ اور قرآن و حدیث سے جو ہمارے ائمہ کرام نے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو منصور ماتریدی، امام اشاعرہ اور امام جعفر صادق، اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے جو عقیدے بتائے ہیں، اس عقیدے کو اپنانا یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ بنائے تو وہ گمراہیت والا عقیدہ ہے، اس لئے کہ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ رہا کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا جائز نہیں، کیونکہ حضور نے جو عمومی فضیلت صحابہ کی بیان کی، اللہ نے تو یہاں بیان فرمائی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوان، اور پھر دوسرے کئی مقامات ہیں جس میں اللہ نے جو ہے واضح طور پر بیان فرمایا کہ من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، اور بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، تو ان کے آپس میں تو مقام و مرتبے میں اختلاف ہے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ یعنی کسی صحابی کو اگر کوئی کافر کہے، کسی صحابی کو اگر کوئی گمراہ کہے، کسی صحابی کو اگر کوئی ایسا باغی کہے جو ہمارے سماج میں باغی ہونے کا مطلب لیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھے، عرب کے اندر، عرب شریف میں بغاوت کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ الگ ہے، لیکن ہمارے سماج میں جو بغاوت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں باغی کا لفظ آیا ہے صحابہ کے لیے، لیکن وہاں مطلب الگ ہے، وہاں یہ مطلب نہیں کہ باغی اسلام سے نکل گیا، بلکہ رائے میں اختلاف ہوا اور اس رائے کے اندر ایک حق پر تھا اور اس رائے کے اندر ایک ناحق تھا، لیکن وہ ناحق ایسا نہ تھا کہ اسلام سے نکل گیا، کیوں؟ اس لئے کہ صحابی تھے اور ان کا آپس میں جو اختلاف تھا تو وہ اختلاف حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اور فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ ایک تو وہ حدیث جو آپ سنتے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور امت میں بھی صحابہ شامل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ایک مقام پہ حضور نے اپنی زبان نبوت سے صحابہ کا ذکر فرمایا کہ میرے صحابہ کا اختلاف رحمت ہے۔ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد کیا کیا اختلافات ہونے والے، لہٰذا آپ نے آگاہ فرما دیا، خبردار میرے کسی صحابی کے اختلاف کو تم ایسا مت بنانا کہ ان کی بے ادبی ہو جائے، ان کی گستاخی ہو جائے، بلکہ یاد رکھو کہ میرے صحابہ کا جو اختلاف ہے وہ بھی میری امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہیں گے رحمت کیسے؟ اختلاف رحمت کیسے؟ کہ جنگ جمل میں ایک طرف مولا کائنات ہے، ایک طرف حضرت عائشہ ہے، جنگ صفین میں ایک طرف مولا کائنات ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، اب یہ آپس کا اختلاف، یہ رحمت کیسے؟ تو علماء نے فرمایا وجہ یہ کہ جب تم ان کی ہسٹری پڑھو گے اور رائے دیکھو گے، رائے کا اختلاف دیکھو گے، تمہارے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور تم اپنے سماج کے اندر انہی کی رائے کو سامنے رکھ کر حق کا فیصلہ کر سکو۔
لیکن ہرگز کبھی کسی پر الزام تراشی اور بہتان تراشی مت کرنا۔ بے شک یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جنگ جمل میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، لیکن وہاں حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرا بالکل باطل تھا، دوسرا بالکل جھوٹ تھا، یہ نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ اور ان کا جو اجتہاد ہے اس کو حق مانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا بالکل باطل اور جھوٹا ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ ہم زیادہ حق اور زیادہ ثواب، زیادہ درست، زیادہ جس کو کہتے ہیں ثواب، عربی کے اندر درست کو کہتے ہیں ثواب، اور ثواب سے والا نہیں، سے والا ثواب وہ جو اجر و ثواب وہ نہیں، بلکہ سواد والا ثواب۔ آج بھی جب کسی مفتیان کرام سے آپ فتویٰ لیں گے تو آخر میں لکھیں گے واللہ اعلم بحق بالصواب، بالصواب، تو وہاں ثواب سواد سے، ثواب کا معنی درست، کہ جو حق جو زیادہ درست ہو، جو رائے زیادہ مضبوط ہے، جو زیادہ قوی ہو، وہ معنی ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ایک طرف حق تو دوسری طرف بالکل باطل، نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ ایک طرف حق ہے یعنی وہ ثواب کے زیادہ قریب ہے، اور وہ بھی حق ہے لیکن وہ ثواب سے بہت دور ہے، وہ درستگی سے دور ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جو صحابہ اپنی رائے لے کے آئے تو ان کی رائے میں کمزوری تھی، ان کی رائے میں کمزوری تھی، زیادہ مضبوط رائے علی کی تھی، چونکہ علی اس وقت خلفائے راشدین میں شامل تھے، اور میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت کا زمانہ نبوت کے منہج پر رہے گا، علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریق پر رہے گا۔ اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ 30 سالہ جو زمانہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت، حضرت عثمان غنی کی خلافت، اور مولا کائنات کی خلافت جو حضرت امام حسن کے 6 مہینے پہ مکمل ہو تو 30 سال مکمل ہو۔ تو چونکہ اس وقت خلیفہ راشد برحق خلیفہ مولا کائنات تھے، اور ان کی رائے، ان کا علم، ان کا فکر، ان کی سمجھ، ان کا تدبر، ان کا سیاسی لیول اس وقت مضبوط تھا اور وہ حق کے قریب تھے، اور سامنے آنے والے صحابہ تھے لیکن ان کی رائے کمزور تھی، کیونکہ علی کے مقابلے میں وہ کم علم تھے، علی کے مقابلے میں ان کا درجہ کم تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ درجہ کم بتاؤ تم اور پھر جو ہے ان کو اوپر گستاخی اور توہین کرنے لگو، اس لئے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو کہ وہ تو تمام صحابہ تھے اور ان کی رائے کا اختلاف نبی نے فرما دیا تھا کہ رحمت ہے، اب اس رحمت کو ہم اپنی رائے داخل کر کے اس کو زحمت نہ بنائے بلکہ اس کو رحمت ہی رہنے دے، اس کو رحمت ہی رہنے دے، اور ہرگز کسی بھی صحابی کے بارے میں کف لسان دراز نہ کریں، بلکہ جب بھی صحابی کا نام لینا ہو تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ نام، حضرت کے ساتھ نام، کہ صحابہ صف اول کے مسلمان ہیں، صف اول کے مسلمان ہیں، اور حضور کے وصال کے بعد یہی صحابہ کی جماعت ہے کہ جنہوں نے ملک کے خطے میں پھیل کر اسلام کو مضبوط کیا ہے۔ اگر صحابہ صرف مکہ مدینہ تک محدود رہتے
تو اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ لیکن انہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے وطن کو چھوڑا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ بہت سے صحابہ تھے جو کوئی مصر میں چلے گئے، کوئی کوفہ میں چلے گئے، کوئی کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اور بعض روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کچھ عامی صحابہ، کم مرتبے والے صحابہ لیکن تھے صحابی، وہ مدینہ سے چل کر ہندوستان آئے، اگرچہ تجارت کے لیے آئے تھے، بزنس کے لیے آئے تھے، لیکن یاد رکھے صحابہ کا یہ وصف تھا، ان کی یہ شان تھی کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں رہتے اسلام کی تبلیغ کو اوپر رکھتے۔ اور یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم مسلمانوں نے یہ سوچ لیا بھائی یہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانا اور اسلام کی بات کرنا تو صرف مولویوں کا کام ہے یا کوئی پیر بن جائے اس کا کام ہے، ہمارے اوپر کوئی لازم نہیں۔ لیکن صحابہ کرام اونچے درجے کے، وہ تو اونچے درجے والے تھے، ان کا تو کام ہی تھا۔ لیکن جو کم درجے والے صحابہ تھے ان کی بھی شان یہ تھی کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں رہتے لیکن اسلام کی تبلیغ کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے، اور جہاں جاتے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو ایسا متاثر کرتے کہ غیر خود بخود اسلام کی آغوش میں آ جاتا۔ جہاں سمجھانے کی بات آتی وہاں سمجھاتے، اور جہاں اسلام دکھانے کی بات آتی وہاں دکھاتے۔ آج دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان حجاب کے تعلق سے پروٹیکٹ کر رہا، مخالفت کر رہا، ہمیں اجازت دو، ہمیں اجازت دو۔ لیکن کیا کبھی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہمارے سماج کے اندر حجاب پر کتنا عمل کیا جاتا ہے؟ ہم غیر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو نافذ کرو، غیر سے کیا؟ پہلے خود اپنے اوپر اسلام نافذ کرو، پہلے خود اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو، پہلے خود اپنے سماج میں اسلام نافذ کرو، پہلے خود اپنے محلے میں اسلام نافذ کرو، پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، آپ کا کردار ان کے لیے جو ہے قتل کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ جس رستے سے گزریں گے اس رستے سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے آج کیا، لہٰذا اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کا عزت و احترام کریں، سب کا ادب احترام کریں، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو کوئی حضرت ابو سفیان کے بارے میں گستاخی کرے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کرے، کوئی کسی اور صحابی کے بارے میں گستاخی کرے۔ بے شک ان کی رائے درست نہ تھی، ہم یہ مانتے ہیں، علی مولا علی کے سامنے ان کی رائے درست نہ تھی، لیکن اس درست نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنمی ہو گئے معاذ اللہ یا اسلام سے نکل گئے، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا، بچپن میں آپ منبر پہ تشریف فرمائے، حضرت امام حسن آئے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضور نے گود میں لیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں دیکھو یہ میرا بیٹا، یہ سید ہے، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور یہ میرے باپ دو مسلمانوں کے جماعت میں صلح کرائے گا۔ جو حضور فرما رہے، حضور پیشن گوئی فرما رہے، دو مسلمان، آپ نے کیا فرمایا؟ دو مسلمان، مطلب دو مسلمان جماعت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف بالکل باطل ہوگا اور دوسری طرف بالکل نہیں، بلکہ دو مسلمان ہوں گے، دونوں طرف صحابہ ہوں گے۔ بے شک یہ حق ہے کہ چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو، ہر جگہ حق علی کے ساتھ تھا، اس لئے کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ علی وہ ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور فرمایا تھا علی وہ ہے کہ قرآن تیرے ساتھ اور تو قرآن کے ساتھ۔
علی وہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے۔ فضائل و کمالات مولا علی کی، اس لیے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب مولا علی کے فضائل کا چیپٹر جب دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے حضور نے سب کچھ علی کو دے دیا۔ جب عثمان کا چیپٹر دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے سب کچھ حضرت عثمان کو دے دیا۔ حضرت عمر کا دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے عمر کو دے دیا۔ جب ابو بکر صدیق کا دیکھتے محسوس ہوتا ہے کہ سارے فضائل و کمالات ابو بکر صدیق کو دے دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چار ہستیاں ایسی ہیں، یہ چار ہستیاں جو اسلام کے کھمبے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کائنات انسانیت کے اندر جن ہستیوں نے اسلام کو مضبوط کیا ہے ان ہستیوں کا نام خلفائے راشدین ہے۔ ہرگز کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں ایسے الفاظ نہ کہے جائے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے حق غصب کر لیا۔ اگر علی کا حق غصب کیا ہوتا تو کیا علی خاموش رہتے؟ حضرت امیر معاویہ حق لینے چلے تھے، علی خاموش نہیں رہے، اس لیے کہ علی کا حق تھا۔ تو کیا ابو بکر، عمر اور عثمان اگر حق لے لیتے تو علی خاموش رہتے؟ تو یاد رکھے ان کے آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا اتفاق تھا، بڑا اتحاد تھا، اور بالاتفاق اس وقت تمام صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد حضور کے پہلے خلیفہ کے طور پر، پہلے نائب اور پہلے قائم مقام کے طور پر جس ہستی کو چنا ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی۔ انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے، باتیں تو جو ہے بہت ہے، المختصر اللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنی محبت، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک